بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام آگاہی لے کر کے میں آپ حضرات کے درمیان میں موجود۔ آگاہی کا پروگرام صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پر مشتمل ہے، اور اس پروگرام کا نام آگاہی اس لیے رکھا کہ ہمارے ذہنوں میں دعا کا مفہوم مشکل، مصیبت، پریشانی یا حاجت کے وقت کسی سے دعا پوچھ لینا، کہیں دعا کو دیکھ لینا اور اس دعا کو پڑھ لینے کا مفہوم ہے کہ دعا پڑھ لیا جائے، دعا کر لی جائے۔ لیکن صحیفہ سجادیہ کی دعائیں خود دعا کے ساتھ ساتھ اس میں علمی خزانے بھی ہیں، معلومات و آگاہی کے ابواب ہیں، انہیں کھولنا چاہیے اور اپنی آگاہی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جیسے میں دعا نمبر 16 کو پیش کر رہا تھا اور اس کے پہلے حصے کو پیش کیا ہے، اور آج اس کا دوسرا حصہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کا خود عنوان، یعنی اصل دعا جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، اس دعا کا عنوان گناہوں کی بخشش ہے کہ انسان خطا کرتا بھی ہے اور انسان سے خطا ہو بھی جاتی ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی بخشش اور اس سے درگزر کے لیے کس طرح اپنے ہاتھ کو پھیلانا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں کس طرح التجا کرنی چاہیے۔ پہلے حصے کو پیش کیا اور آج دوسرے حصے میں عنوان رکھا اللہ کی صفات۔ اللہ کی صفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے جو مشہور ترین نام ہیں وہ مسلمانوں میں 99 نام کہے جاتے ہیں، 99 نیمز آف اللہ۔ حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو جو تمام صفات کو حامل، تمام صفات کا حامل نام ہے، جسے اسم ذات کہا جاتا ہے کہ ذات پروردگار عالم کا نام جسے کہا جائے، وہ ایک ہے اللہ۔ باقی جتنے بھی نام کہے جائیں وہ اسی کو شامل ہیں، اور حقیقی معنوں میں اگر ان ناموں کو جو کہے جاتے ہیں ان ناموں کو دیکھا جائے، غور کریں گے تو لگے گا کہ وہ نام ہم کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کام کے اعتبار سے ہمارا کام ہوتا ہے، لہٰذا ہم وہ نام لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے کام کو اس کے بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت سے اس کام کو بھی پورا کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہمیں رحم کی درخواست کرنی ہو تو ہم اسے رحیم کہہ کے پکاریں، اور اگر اس سے مغفرت طلب کرنا ہو تو اسے غفار کہہ کے پکاریں، اپنے گناہوں اور خطاؤں کی پردہ پوشی مقصود ہو تو ہم اسے ستار کہہ کے پکاریں، اس لیے کہ ستار یعنی پردہ ڈالنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، غفار یعنی مغفرت کرنے والا، رزق طلب کرنا ہے رزاق کہہ کر کے پکاریں، وہ رزق دینے والا ہے۔
تو حقیقی معنوں میں ہے تو اس کے نام صفات اس میں صفاتی ہیں، اور ان اس میں صفاتی کو اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، زبان پہ لاتے ہیں کہ میں اسی سے مربوط میرا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا کام پورا ہو، تو ہم نے رزاق یا غفار یا رحیم یا رحمان غفور ہم نے اس کو پکارا ہے۔ لیکن اس دعا میں سرکار حضرت سید سجاد زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جیسے اللہ کی ذات اپنے وجود کے اعتبار سے لامحدود ہے اور کسی حد میں نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بھی لامحدود ہیں۔ اگر ہم کسی صفت کا ذکر کریں تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم ان ساری صفت کو جان لیں گے اور سمجھ لیں گے، لامحدود ہے۔ ہم یقیناً اس کے حد ہی میں رہیں گے، ہم اس کے جو واقعی اس کے معنی اور حقیقت ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے صفات حمیدہ کا ذکر کیا ہے سرکار سید سجاد علیہ السلام نے، اور ان صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کے اپنے دل کی بات کا کہنا، اور اس کا انداز کتنا حسین ہے۔ اس انداز کو بھی دیکھیے، بعض انداز ایسے کہ جیسے ہم پوری بات نہیں کر رہے ہیں، چونکہ اللہ ہے وہ جانتا ہے، اور ہم اپنی بات مثلا پوری نہیں کر رہے ہیں اس لیے وہ جانتا، اور حقیقی معنی میں وہ جانتا ہے۔ ہم کہہ بھی رہے ہیں اس لیے کہ اپنے لگاؤ اور اپنی محبت اور اپنی ضرورت کا اظہار کرنا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اس نے ہم سے کہنے کے لیے کہا، جاننے کے باوجود بھی اس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں پورا کروں گا۔ معبود تو جانتا ہے تو میں دعا کیا کروں؟ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی بات کہو۔ تو جو آدمی کسی سے جتنی قربت رکھتا ہے اسی اعتبار سے اس سے کہتا ہے، بھی اسی پہ تکلفی سے کہتا ہے۔ جس کو نہیں جانتا اس کے ساتھ تکلف ہو سکتا ہے کہنے کے لیے۔ لہذا وہ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ذرا سا غور کیجیے گا کیا انداز ہے دعا کا۔ انت الذی وسعت کل شیء رحمتا وعلما، معبود تیری تو ذات وہ ذات ہے، تو ہی تو وہ ہے کہ وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ ہر چیز کو تیری رحمت گھیرے ہوئے ہے اور تیرا علم اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کوئی چیز تیرے رحمت سے دور نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے، حد سے باہر نہیں ہے، اور کوئی چیز تیرے علم سے کے حدود سے الگ نہیں ہے۔ ہر چیز کا تو جاننے والا، تیرا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور ایسے ہی تیرا رحم بھی ہر چیز کو ہر طرف سے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ انت الذی وسعت کل شیء رحمتا، رحمت کے اعتبار سے تیری ہی ذات ہے جو رحمت کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور علم کے اعتبار سے بھی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ وَأَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعَمِكَ سَهْمًا، اور معبود تو ہی تو وہ ہے، تیری ہی ذات تو یہ ہے کہ ہر اپنی نعمت میں اپنی ہر مخلوق کا حصہ قرار دیا ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ہر نعمت میں اپنے ہر مخلوق کا حصہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے جملے ترجمہ کرنے کے اعتبار سے بہت مختصر لگتے ہیں اور ہیں مختصر، لیکن اگر واقعاً آپ مخلوقات کی وسعت اور وسعت کے اعتبار سے اس کی ضرورت کو اگر شمار کرنے لگیں آپ، تو اول ہمارے تمام مخلوقات محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری معلومات اس محدود حد سے بھی کم ہے۔ ہم ساری مخلوقات کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسیع و عریض کائنات میں کون کون سی اور کس کس طرح کی مخلوقات کو خلق کیا، اور ان کی ضروری جات کیا ہیں، اور ہر نعمت میں اس کا حصہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جس پروردگار عالم نے
نعمت خلق فرمائی ہے ان نعمتوں میں اپنی ساری مخلوقات کا حصہ قرار دیا، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو پہنچ کر کے رہ گیا، پہنچتی ہی ہے۔ مثلاً اگر ہم بالکل سامنے کی نعمتوں کا ذکر کریں، ہوا اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز اس سے اس کی ضرورت مند نہیں ہے، اس سے الگ رہ سکتی ہے؟ وہ ضرورت کیسی ہے، کس طرح سے ہے؟ مثلا آدمی کہے کہ پتھر کو ہوا کی ضرورت کیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں یقیناً پتھر کو ہوا کی ضرورت ہے۔ اگر پتھر کہیں بھی ہے تو دیکھنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خلا میں ہے، لیکن کوئی بھی خلا یعنی خالی چیز جو ہے ایسا نہیں کہ بالکل خالی من کسی نہ کسی چیز سے پر ہے، وہ ہوا فضا سے پر ہے، اسی پر میں وہ چیز ہے، اور اس سے ٹچ میں پتھر بھی ہے، اور اس کے اثرات اس کے وجود پر پڑتے ہیں۔ روشنی کی ضرورت ہے، یقیناً پتھر کو ضرورت ہے، اور پتھر اس سے کشف فیض کرتا ہے۔ ہر ایک علمی سائنسی مکمل عناوین ہیں، آدمی اگر اس کو پڑھے اور جانے، جتنا جانتا جائے گا اس کی باریکیوں طرف متوجہ ہوگا تو علم ہوگا کہ واقعاً پروردگار عالم نے ہر مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اس کی ضرورتوں کو کس طریقے سے پورا کیا ہے اور کیسے پوری ہو رہی ضرورتیں۔ وَأَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعَمِكَ سَهْمًا، پروردگار اپنی تمام نعمتوں میں اپنی تمام مخلوقاتوں نے حصہ رکھا ہے، اور ہر مخلوق کو اس کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ وَأَنْتَ الَّذِي عَفْوُهُ أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ، دیکھیے یہ صفت کیا پروردگار عالم کی بیان کی ہے، غور کیجئے گا۔ پہلی دو صفتوں میں یقیناً ہر انسان کو جو پہلی صفت بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ اللہ کا رحم اور اس کا علم ہم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ اگر خالی اس کا انسان کو یقین ایمان ہو تو نہ جانے کتنی چیزوں سے محفوظ رہے گا وہ، اور کتنا اعلیٰ اپنے کو اس یقین کی بنیاد پر بنا سکتا ہے کہ رحمت الہی ہمیں اپنے گھیرے میں لیا۔ اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو، جیسے مثلا ہم کہتے ہیں کہ بڑا رحم والا ہے وہ، تو کسی کو ہم رحم والا کہتے ہیں تو کیا مطلب؟ وہی رحم اللہ کے لیے بھی بولا جائے گا کہ کسی نے کسی کو دیکھا، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے اتنی جلدی اس کا دل پسیج گیا کہ فوراً مدد کے لیے بڑھتا ہے، تو آدمی کہیں کتنا رحم والا آدمی، اس کا کتنا دل رحم والا ہے، رحم دل ہے آدمی۔ کیا اللہ بھی کوئی دل رکھتا ہے کہ اس دل کی بنیاد میں بڑا رحم والا ہے؟ نہیں، اس کے رحم کا تعلق بالکل الگ ہے۔ میری ہر سانس اس کا رحم ہے، ہر سانس اس کا رحم ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ اس کا رحم ہے کہ اگر اس کا یہ سلسلہ بند ہو جائے تو میں ہوں ہی نہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ یہاں کسی ہمدردی اور اس کا تعلق نہیں ہے، میرا تسلسل ہر اعتبار سے، میرا تسلسل جو ہے اس کا رحم ہے، اور اس کے علم سے میں باہر نہیں، الگ نہیں ہوں، ہر اعتبار سے۔ نہ جانے سینکڑوں رخ ایسے ہو سکتے ہیں جو میں اپنے بارے میں نہیں جانتا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے مجھے جانتا ہے، اس کا علم ہر اعتبار سے مجھے گھیرے ہوئے۔ اگر میرا علم، میرا عقیدہ، میرا ایمان بن جائے تو کیا میں عظیم بن نہیں سکتا؟ خدا کی قسم کسی خطا اور گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے آدمی کرونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ جان رہا ہے، لہٰذا مجھے اس خطا سے بچنا ہے اور اس حسن اور اچھائی کی طرف بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے مایوسی سے آدمی بچ جائے گا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں خلق فرمائی ہیں اور میں بھی اس کے ایک مخلوق ہوں، تو ہر نعمت میں اس نے سہم رکھا ہے۔ میں لالچی ہوں، خالی میں چاہتا ہوں کہ سب کا حصہ مجھے مل جائے، سب میرا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت میں
اس نے حصہ قرار دیا ہے، اور چونکہ اس نے مجھے خلق کیا میرے حصے کو بھی جانتا ہے کہ میرا حصہ کیا ہے میری بقا کے لیے، میری حیثیت، میرے اعتبار سے، چونکہ ہر اعتبار سے اس کا علم مجھے گھیرے ہوئے ہے، تو میری ضرورتوں کو بھی اسی اعتبار سے جانتا ہے، اور ہر چیز میں اس نے میرا حصہ رکھا ہے۔ فضل شامل حال ہوتا ہے، اور دعائیں فضل کے لیے ہوتی ہیں، یعنی اس حصے سے زیادہ اپنے اللہ کے فضل کو مانگنا، اور یہ کہ کسی عیب کی بنیاد پر، کسی خطا کی بنیاد پر میں گرفت میں آتا ہوں، فضل الہی، اس کا عدل یہ کہتا ہے کہ اس کو گرفت میں آنا چاہیے، مگر اس کا فضل جو ہے اس گرفت سے ہمیں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، اس لیے دعا کرنا چاہیے اس کے فضل کی۔ اور اس کے بعد یہ تیسرا جملہ، وَأَنْتَ الَّذِي عَفْوُهُ أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ، کہ پروردگار تیری ہی تو ذات وہ ہے کہ جس کا عفو، جس کی بخشش اس کے سزا اور عقاب سے کہیں اعلیٰ اور برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی سزا دیتا ہے یا دے گا، اس کے بخشش، اس کا عفو و کرم اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو خطاؤں نے ہم کو ہر طرف سے گھیر رکھا، ہم خطا پہ خطا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن سزائیں کہاں؟ اگر میں دیکھوں تو سزائیں تو نہیں، کیونکہ اس کا عفو جو ہے اعلیٰ ہے، برتر ہے، بہتر ہے، زیادہ ہے اس کے عقاب اور اس کی سزا سے۔ پروردگار ہم سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ بات آگے تو یہاں بھی اس رخ سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سزائیں بلا کی صورت میں ہو سکتی ہیں، بلا کا لفظ بول کر کے جو ہے کہ اس کے رخ جو ہیں کئی ہوتے ہیں، غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں کو سکون ملے گا اور سوالات کا جوابات بھی بن سکتے ہیں۔ بلا کا لفظ بولا ہوتا ہے تو بلا کے معنی ہوتے ہیں آزمائش کے، اور آزمائش اگر واقعاً کوئی ظالم ہے تو ایک آزمائش اس کے لیے ادب ہے۔ ادب ہے کا مطلب اس کو تھوڑی سی سزا دے کر کے متوجہ کر دینا، یہ ہوتا ادب، کہ اب دیکھو اس طرف نہیں آنا۔ اگر واقعاً وہ ظالم ہے تو وہ بلا اس کے لیے ادب ہے، توجہ کے لیے ہے، اور پھر اس طرح کے اقدام کرنے سے بچنے کے لیے۔ اور اگر وہ ظالم نہیں ہے تو وہ امتحان ہے، یعنی انسان آزمائش سے گزر رہا ہے، اور کسی بھی ترقی کے لیے، کسی بھی بلندی کے لیے آزمائش کے بغیر وہ ترقی اور بلندی مل ہی نہیں سکتی ہے، جب تک جو آدمی آزمائش سے نہیں گزرے گا، امتحان سے نہیں گزرے گا۔ توجہ کے ساتھ آدمی، بالکل توجہ کے ساتھ، اعلان کے ساتھ، کبھی تیاری کبھی بغیر تیاری کے مثلاً اس امتحان سے گزرتا ہے، اور اگر اس سے کامیاب ہو گیا تو اسے بلند عہدہ، بلند جگہ مل جاتی ہے، اور ملنی چاہیے اور ملتی ہی ہے۔ ایسے اگر آدمی ظالم نہیں ہے تو بلا آزمائش ہے، امتحان ہے، اس امتحان سے گزر کر کے امتحان۔ اگر آپ بلند ہونا، اگر وہیں آپ کو رہنا ہے تو آپ فریاد کیجیے، پروردگار نہیں تو میرا امتحان مت لے، میں جہاں ہوں بس وہیں بہتر ہوں۔ تو ٹھیک بھائی، آپ بلندی نہیں چاہتے ہیں، آپ جہاں رہنا چاہتے ہیں وہیں رہنا چاہتے ہیں، تو اس آزمائش سے آزمائش نہیں گزرتا۔ آپ دیکھیں جتنی بھی بلند ترین شخصیتیں آپ پڑھیں گے تو ان کی اسی طرح سے آزمائشیں بھی دیکھنے ہوں، اسی طرح سے وہ مشکلات مصائب سے بھی گزرے ہیں۔ جتنی عظیم شخصیتوں کو، جن کا نام آج زندہ ہے اور زندہ رہے گا، وہ بڑی بڑی مصیبتوں، مشکلات اور آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ اور اگر انسان ظالم نہیں، آزمائش بھی کبھی کبھی توجہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی انسان غافل ہے تو اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ حصہ اسی میں ظالم میں آ گیا، جیسے ظالم اگر ظلم کیا ہے تو بلا آتی ہے تو وہ توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جب تک کہ آپ کریں گے نہیں، آپ کو یہ درجہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یقیناً
اس طرح کی شخصیات انبیاء میں، ائمہ اطہار علیہ السلام میں، اولیاء میں آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعا میں یہ ہے کہ وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتَهُ أَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ، پروردگار تیری ہی تو ذات و ذات ہے کہ جس کا رحم اس کے غصے سے آگے آگے چلتا ہے، اس کے غیظ و غضب سے آگے آگے کیا ہے؟ رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پہلے رحم کرنا چاہتا ہے، پہلے معاف کرنا چاہتا ہے، پہلے بخشنا چاہتا ہے، پہلے سزا نہیں دینا چاہتا ہے، ورنہ اللہ سے بڑا قدرت والا کون ہو سکتا ہے؟ حقیقی معنی میں تو وہی قدرت والا ہے، باقی تو سارے محتاج ہیں کس کی قدرت کا اور کیسی طاقت۔ اس کے باوجود بھی میری خطا پہ خطا ہونے کے باوجود بھی وہ سزا نہیں دیتا، سزا ہی نہیں بلکہ اور موقع پہ موقع دیتا چلا جاتا ہے۔ ذرا سا غور کریں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حساب و کتاب قیامت میں ہوگا۔ کب قیامت آئے گی؟ خود قیامت کا سوچنا بھی قیامت ہے، کب آئے گی؟ اس وقت تک حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن اس مدت میں اگر کوئی شخص اس کے لیے ان کام کو انجام اس کی طرف سے انجام دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ یعنی کہاں تک وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ اول تو مجھ سے جیسی غلطی ہوئی اللہ قادر فوراً سزا دے سکتا ہے، نہیں سزا دے، غلطیاں کر کے میں مر گیا پھر بھی ابھی وہ سزا نہیں دے رہا، حساب کتاب کب لے گا؟ قیامت میں۔ اور اس وقت تک کسی نے ہماری طرف سے چھوٹے ہوئے اعمال کو انجام دے دیا اور صدقات و خیرات کیے، مغفرت کی دعائیں کی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سے، تو اللہ کے حق میں ہم سے خطا اور غلطیاں ہوئی تھیں، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو دوسروں کے حق میں کی گئی ہیں، اپنے جیسے بندوں کے حق میں، وہ ظاہر ہے دعا سے اور استغفار سے نہیں جاتی جب تک کہ وہ خود نہ معاف کر دے، جب تک کوئی نہیں معاف کرے گا۔ حالانکہ اس کے بھی راستے نکالے گئے ہیں کہ وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے حق کو ہم نے غصب کر لیا تھا، اب وہ آدمی نہیں رہا، وہ زنا چھوٹ گیا، اور مٹنے کے بعد بھی میں نے اس کے ورثہ کو نہیں دیا، یہاں تک کہ میری بھی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی کو خیال ہوا، پتا تھا، تو ایک رد مظالم ہوتا ہے۔ رد مظالم کہ جو ہم نے ظلم کیا اس کے اوپر، اس کے مال کو ہم نے غصب کر لیا تھا، میرا جو رہ گیا ہے مال، میرے اس مال کو رد مظالم کے طور پر جو ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی خطا اور غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں، یعنی غربا، مستحقین، ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں، اس کی طرف سے صدقہ۔ یعنی ایسے اگر وہ کام اپنی زندگی میں کرتا تو اس کا کیا ثواب ہوتا؟ اب یہ جو ہم نے اس کی طرف سے کر دیا، رد مظالم میں نے کیا تھا مگر اب وہ نہیں رہ گیا، اس کے ورثہ بھی نہیں ہیں، لازم میں اس کی طرف سے یہ خرچ کر رہا ہوں صدقات کے طور پر ضرورت مندوں کے درمیان میں۔ تو یہ عمل اس قدر بڑا ہو کر کے اس کو سامنے قیامت میں آئے گا کہ اس کو دیکھ کر کے کہ میں نے تو کیا نہیں تھا، کس نے کیا؟ وہ جس نے ایسا کیا۔ یقیناً اس کو پا کر کے جو آدمی اس کے کہ مجھے مل گیا، جس چیز کی مجھے ضرورت تھی وہ مجھے مل گئی، کیا مل جاتی، تو یہ معاف ہونے کے راستے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وَأَنْتَ الَّذِي عَفْوُهُ أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ، پروردگارا تیری بخشش تیری عقاب و سزا سے کہیں اعلیٰ اور ابتر۔ انت الذی تسعی رحمتہ امام غضبہ، اور تیرا رحم و کرم جو ہے تیرے غضب سے آگے آگے چلتا ہے پروردگارا، تیرا غضب، تیرا غیظ، تیری سزا بہت پیچھے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بات کا یہ جملہ سنیے گا، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی باریکیوں پر غور کیجیے گا،
بہت سکون ملے گا. انسان پریشان جو ہوتا رہتا ہے ان چیزوں کے، میں نے کہا نا کہ آگاہی اس کو عنوان رکھا کہ واقعی اس کی طرف متوجہ ہو تو آدمی کو تسکین ہوگی. وَأَنْتَ الَّذِي أَطَاعُهُ أَكْثَرَ مِن مَنْعِهِ، پروردگار تیری تو ذات وہ ہے جس کی عطا، جس کا دینا اس کے روکنے سے کہیں زیادہ ہے. یعنی جتنا وہ روکتا ہے وہ بہت کم ہے اور جتنا وہ دیتا ہے وہ کہیں زیادہ ہے. انسان اپنی حیثیت کو نہیں جانتا، چونکہ انسان اپنے حد کو نہیں جانتا، اس لیے اس کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ سب میرا ہو جائے. اگر انسان آزاد کر دے، مثلا کہوں میں اور کیجئے گا آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا خلق کی اور یہ ہوا سب کے لیے، لیکن دیکھیں آپ جتنی سخت ضرورت ہوا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ایسی شکل میں پیدا کیا ہے کہ کوئی آدمی اس کو اپنی ملکیت نہیں بنا سکتا ہے کہ لو یہ میرا ہے، یہ میری چیز ہے، گھیر لے کی میری چیز ہے، نہیں کر سکتا. اگر یہ ہوتا نا تو آدمی جو ہے گھیر لیتا ہے کہ جہاں سے کوئی سانس نہیں لے گا. یہ ہوا جو مثلا کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے، سب کی ضرورت ہے. اب اس سے آدمی کہنے کہ جب اس سے پہلے صفت بیان کی تھی کہ اللہ اپنی نعمت سارے مخلوقات کا حصہ قرار دیا ہوا ہے. پانی اس کے بعد، پانی کے بغیر آدمی گھنٹوں، ایک دن، 2 دن زندہ رہ سکتا ہے، تو اس پروردگار نے اس پانی کو زمین کے اندر رکھ دیا کہ کہیں بھی تم زمین کھودو گے تو وہاں سے پانی نکل آئے گا. محنت کا، تمہیں محنت کی ضرورت ہے. ورنہ اگر آدمی، چونکہ یہ ایسے شکل میں ہے کہ اس کو آدمی گھیر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ سمندر میرا ہے، اتنا حصہ میرا ہے، یہ بہتے ہوئے نہر جو ہے ہماری، اس میں سے کوئی آدمی نہیں لے سکتا، کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے. لیکن زمین کے اندر جو پانی، جہاں آپ کھڑے ہیں اس کے نیچے پانی ہے، اور اگر آپ محنت کریں گے تو آپ وہاں سے پانی نکال سکتے ہیں، اور جو آپ پانی آپ نکالیں گے وہ آپ کا ہوگا. آپ کے بغل میں دوسرا مالک ہے، وہاں سے وہ نکالے گا، وہ اس کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے مجبور، اس طرح سے نہیں کیا ہے کہ کوئی گھیر کے کہہ دے کہ یہ سب میرا ہی ہے. جہاں بھی آپ ہیں وہاں اگر محنت کریں گے تو آپ کا وہ حصہ مل جائے گا. محنت کرنے کے لیے کہا، اور اللہ نے عقل و شعور اور قوت و طاقت جیسی نعمت سے نوازا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں مولا کے یہ فرمان کہ وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ فِي وُسْعِهِ، اور پروردگارا تیرے ہر چیز اتنی وسیع ہے کہ اس وسعت میں تیرے ساری مخلوق سمٹ جائے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہا جیسے یہ اس چیز سے فلاں مخلوق محروم رہ گئی اور اس تک یہ چیز نہیں پہنچ رہی ہے. یقیناً ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں ایسے مواقع آتے ہیں، ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں یہ کہا جائے کہ دیکھیے فلاں لوگ غربت سے، فلاں چیز کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. افراد نے جو ہے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، یا اس پر قبضہ کر کے جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں. جو ان کا حق ہے وہ حق ان تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، اپنی چیز کے، اپنے وقار کو اور اپنی حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے کہ اگر مثلا یہ چیز سب تک پہنچ جائے گی تو ہماری تجارت نہیں چل سکتی، ہم تک یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں. یقین جانیے کہ جو تھوڑی بہت بھی معلومات رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسی سرزمین پر، اسی زمین سے اتنے اناج پیدا ہوتے ہیں کہ کسی ملک میں کوئی غریب نہ رہ جائے، لیکن اس کے قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے جانے کتنے اناج کو برسہ برس میں ضائع کیا جاتا ہے کہ نہیں اگر اس کو بانٹ دیا گیا تو ہمارا یہ مانگ باقی نہیں رہ جائے گی، ان کو دے دیا جائے گا تو مانگ باقی نہیں رہ جائے گی. یعنی اللہ جو ہے اسی زمین سے یہ خزانے سب کچھ دیتا ہے جو سب کو جو ہے پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم سب تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں. خالی قوت لا یموت اتنا پہنچ جائے بس زندہ رہیں تاکہ ہمارا بازار باقی رہے اور ہماری حیثیت یہ ہمارا کاروبار چلتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین خزانے دینے سے روکتی نہیں ہے، وہ خزانے ملتے رہتے ہیں.
وَأَنْتَ الَّذِي اتَّسَعَ الْخَلَائِقُ كُلُّهُم، ساری کی ساری مخلوقات، جتنی بھی مخلوق پروردگار تعالیٰ تو نے پیدا کر رکھی ہے، تیرے تمام انعامات اور تمام چیزیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی کوئی چیز اس کی ضرورت کی ایسی نہیں ہے جو کم پڑتی ہو۔ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَرْغَبُ فِي جَزَاءٍ مَنْ آتَاهُ، غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی تو ایسی ذات ہے کہ کسی کو کچھ دے کر کے اس سے کچھ پانے کی امید نہیں رکھتا۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے اس کو دیا تو یہ بھی مجھے دے، یہ بھی مجھے دے۔ تھوڑا سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ امید نہیں رکھتا اور نہیں چاہتا ہے کہ میں نے جس کو دیا ہے اس کا بدلہ کچھ مجھے بھی تو دے۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے تو ایسی چیزیں ملیں گی، جیسے قرض حسنہ۔ کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ اب یہ کریں کہ اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا مگر وہ دے کر کے قرض حسنہ مانگتا ہے، کون قرض دے گا؟ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دو، میں تم کو اس کا 10 گنا دوں گا۔ کتنی جگہ خالی یہاں رغبت ہی نہیں بلکہ قول کی شکل میں موجود ہے کہ نہیں وہ چاہتا ہے، پھر کیا مطلب؟ مطلب یہ سوچنے کے کہ کیا وہ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، یا یہ کہ میرے اندر وسعت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کو میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ تک ذہن تک پہنچاؤں گا کہ وہ اپنی صفت میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ اور لفظ جو ہے بہت ہی اجنبی سے میں بول رہا ہوں، یعنی اپنے صفتوں سے شریک نہ کہوں، قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ کوئی تو شریک نہیں ہو سکتا۔ اپنے صفات کا مظہر بنانا چاہتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حکم یہ ہے اپنے حبیب کے ذریعے کا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے خلق سے اپنے کو متخلق کرو، یعنی جو اللہ کے صفات ہیں اس سے اپنے کو متصف کرو، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کریم ہے تو تم بھی تو کرم کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ اللہ رحیم ہے تو تم بھی تو رحم کرو اپنے اعتبار کے ساتھ، اپنی حیثیت سے۔ اللہ رزاق ہے، اس نے تم کو دیا ہے، وہ چاہتا ہے تم بھی اس دیے میں سے دو اپنی حیثیت سے، اور جب تم دو گے تو اس نے کہا کہ میں مزید اور تم کو دوں گا۔ میں اس کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور اسی سے مانگا جاتا ہے، وہی دیتا ہے۔ لیکن دینے کا جب بھی تصور ہوتا ہے تو ایک کہیں دینے کا تصور کہ کس طرح سے دیتا ہے۔ میں ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو دوسرے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ بھی دینا ہوگا، پہنچا دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم جسمانیات سے مبرہ، کوئی جسم جسمانیت نے ہاتھ پاؤں کوئی چیز نہیں ہے، وہ دیتا ہے۔ کس طرح سے دیتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دینا سیکھیں، تاکہ اگر میرا ہاتھ کسی طرف بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ہاتھ کو ہماری طرف بڑھائے گا۔ میرا ہاتھ کسی کے لیے اپنی حیثیت سے تھا، پروردگار عالم میری طرف میری حیثیت سے کوئی ہاتھ بڑھا دے گا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اس لیے وہ مانگتا ہے تاکہ اس صفت میں تم اس کے مظہر بنو، نہ یہ کہ اس کی ضرورت یا اس کی رغبت ہے۔ لا یرغب فی جزاء من آتاہ، جس کو کچھ دیا ہے تو اس کی جزا نہیں چاہتا ہے۔ وَأَنْتَ الَّذِي لا یفرط فی عقاب من عصاہ، اور پروردگار تیری ذات تو وہ ہے، تو ہی تو وہ ہے جو گنہگاروں کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا نہیں دیتا۔ اول تو دیتا نہیں، اول تو دیتا نہیں، معاف کرنے کے بہت سارے بہانے، اور وہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے تم مایوس نہ ہونا۔ مایوسی گمراہی ہے، دلالت ہے، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، موقع دیتا ہے۔ اور اگر موقع سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، حتیٰ کہ اس کے فضل کو بھی نہیں مانگا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جتنی خطا ہے
اور اس کی جتنی سزا ہونی چاہیے اتنی ہی سزا دیتا ہے۔ عزیزو، اس کے بعد جو ہے ایک رخ ہے گفتگو کرنے کا، اور اس میں جو ہے بہت سارے بہکنے کے بھی اور بہکے بھی لوگ ہیں کہ اگر بات یہی ہے کہ جتنی بڑی خطا اور جتنی خطا ہے اتنی ہی جو ہے اس کو سزا ملے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری سزاؤں کے بارے میں یہ بات کہی کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم سزا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ، جس کی کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ، کوئی خطا جو ہے مدت کے بغیر نہیں ہے، زمانے کے بغیر نہیں ہے، ایک زمانے تک کی مدت میں وہ خطا ہوئی ہے، اور وہ خطا کی سزا جو ہے اتنی بڑی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو سمجھنے کے بہت سارے رخ ہیں، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ایک انسان کی ایک غلطی ایک لمحے کی ہوتی ہے، مگر اس کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ لمحے کا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشگی کا ہوتا ہے۔ ایک ڈرائیور جو ہے ایک لمحے کی اس نے غلطی کی، جس غلطی کی بنیاد پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں اس کو جو ہے ایک لمحے کے لیے اس کو نیند آئی اور وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا، اور ٹکرانے کے نتیجے میں موت آ گئی اس کی بھی، اور جس نے خطا نہیں کی تھی اس کے، وہ تو خالی اس گاڑی میں سوار تھا، اس سواری پر سوار تھا، وہ بھی مر جاتا ہے دوسرے کی خطا کی وجہ سے، مر گیا۔ ایک لمحے کی غلطی سے اتنی بڑی سزا، اتنا یہ آپ کیسے اب کہاں ملنے والا بھی، وہ چیز ملنے والی نہیں والی، یہ کیا ہے؟ تو کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دیکھنے کے لیے تو اس کی مدت دیکھتے ہیں کہ اس کی مدت کیا ہے، اور اتنی چھوٹی مدت والی خطا، اس کی اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی، لیکن اس کو ہر آدمی کی عقل جو ہے تسلیم کرنے لگتی ہے، مان لیتے کہ ہاں بھائی اگر ایسا ہوا تو ایسا تو ہوگا، تو ہونا ہی ہے، کیوں مانتی ہے؟ حالانکہ اس کو مدت میں تقسیم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بعض خطاؤں کے سلسلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو عالم و آگاہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ تو اس کی موت کی مدت ہی مر گیا، لیکن اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ لے کے زندہ رہتا تو اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کرتے ہی رہتا، اس خطا کی تکرار اس کی ہوتی ہی رہتی، کرتے ہی رہتا، اس لیے جو ہے اس کی سزا بھی وہی ہوگی۔ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يُفْرِطُ فِي عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ، جس نے خطا کی ہے، گناہ کیا ہے، وہ اس کی سزا میں کبھی افراط و تفریط سے کام نہیں لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی اس کی سزا ہونی چاہیے اس سے زیادہ سزا نہیں دیتا ہے۔ اس صفات کے سلسلے میں کچھ جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں، ان صفات میں سے مثلا جو پہلی صفت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر غور کریں گے تو دعا کے جملے معصومین کے لگ رہے ہیں، امام نے کہا اور یقین امام نے کہا، لیکن اس کو غور کیجیے گا تو کوئی چیز قرآن سے الگ نہیں کی ہے، وہ سب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے۔ جیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا، دیکھیے اب یہ جملہ، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، پروردگارا تیرے رحمت اور علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، جو قرآن کا جملہ، اور اسی چیز کو دعا میں سرکار سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے احاطہ ہے ہر چیز پر، ہر مخلوق پر تیرا۔ اور اسی طریقے سے احادیث میں بھی ہے، جیسے سرکار نبی کریم کا ایک قول ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اللہ ارحم بعبدہ المؤمن من الوالد شفیقۃ بولدہا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی شفیق ہوتی ہے، کتنا رحم کرنے والی ہوتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم جو ہے
کتنے ہی شفیق و رحم کرنے والی ماؤں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اپنے اس بندے کے لیے ہوتا جو اس کے مخلوق جو اس کا بندہ ہے، یقیناً گھیرے ہوئے اس کی رحمت ہر چیز کو۔ اسی طریقے سے دوسری صفت جو بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت میں اپنے ہر مخلوق کا سہم اور حصہ قرار دیا ہے، اس کے لیے بھی قرآن کی آیت کو اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن کی آیت ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی اس زمین پر متحرک چیز، حرکت کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق جو ہے اللہ کے اوپر نہ ہو۔ یعلم مستقرہا مستودعہا، اللہ جانتا ہے کہ یہ رزق کہاں ہے، اور جو جلنے والی چیز ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میرا رزق کہاں ہے اور کہاں رکھا گیا میرا رزق، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان بھی کیا ہے کہ جو میری مخلوق ہے ہم نے اس کا رزق خلق کیا ہے اور اللہ ہی پر اس کا رزق ہے۔ ان اللہ والرزاق ذو القوہ، اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور بڑی قوت اور طاقت والا بھی ہے۔ مثلا یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رزقها اللہ یرزقها، کوئی اپنا رزق خود نہیں بناتا، اللہ جو اس کا رزق دیتا ہے، لا یرزقها وَإِيَّاكُمْ، ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور تمہارا بھی رزق جو ہے اللہ ہی کے ذمے اللہ دیتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی، آگاہ بھی ہے۔ یقیناً اگر ان سب چیزوں کو آیات اور روایات کی روشنی میں پیش کیا جائے تو کتاب کی ضرورت ہے، اور کتاب ہے میرے سامنے کہ یقیناً آیات اور روایات میں کس طریقے سے ان صفات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس اعتبار سے، جس صفت سے بھی پروردگار عالم کو ہم جانتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں، وہ اس کی صفات کے ادنا بھی ہم نہیں جانتے ہیں، وہ اس قدر لامحدود ذات اپنے صفت اور ذات کے اعتبار سے کہ ہم اس کی حد کو نہیں پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں اور یقینی معنوں میں نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور انہی صفات کا بیان کرتے ہوئے میں چونکہ میرے سامنے بہت ساری آیات آیات کو پڑھتا چلا جاؤں تو دیر ہوگی۔ ایک تیسری صفت کا کہ پروردگارہ، صفات بیان کے پروردگارہ تیرا رحم و کرم، تیری بخشش جو ہے کہیں زیادہ بلند ہے، اعلیٰ ہے تیرے غیظ و غضب پر، یقیناً ایسا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اس طریقے سے پروردگار عالم نے کہا، دیکھیں کتنا حسین انداز ہے پروردگار عالم اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قل لمن ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے ان سب سے یہ کہہ دو، قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ کیا بتانا ہے، بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض قرار دے لیا ہے کہ وہ رحم تو کرتے ہی کرتا رحم کرے گا۔ دیکھیے ہر چیز کو اس کا رحم جو ہے گھیرے ہوئے ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب تمہارے سامنے ایسے لوگ آ جائیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، ان سے کہو سلام علیکم، پر اللہ کی سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحم کو فرض کیا ہے، وہ ہر طرح سے اس کا رحم ہمارے شامل حال ہے۔ مثلا مزید یقین دلاتے اللہ کہتا ہے کہ انہ من عمل منکم سوءا، اگر کسی سے غلطی ہوئی، برا کیا جہالت کی وجہ سے، ثم تابا، پھر اس نے توبہ کر لی، واصلح، اور اپنے کو ٹھیک کر لیا، فإنہ غفور الرحیم، یقین کیجو تم پریشان نہ ہونا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، تم نے ایسا کیا تو یقیناً اس کے مغفرت، اس کا بخشش اور اس کا رحم تمہارے شامل حال ہوگا۔ سبقت رحمتہ غضبہ، دعا کا جملہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے، رحم جو اس کے غضب پر آگے آگے، اس کے غضب سے آگے آگے رہتی ہے۔ یا اس طریقے سے سید سجاد کی دعا کا ایک جملہ، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات جس کا رحم آگے آگے چلتا ہے، غضب بہت پیچھے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی جو صفت بیان کی گئی ہے، اس چوتھی صفت کا ذکر کرتے ہوئے میں کہوں کہ پروردگارہ تو دیتا زیادہ ہے، روکتا کم ہے، اللہ کی صفات میں دینا پروردگار عالم کی طرف سے زیادہ ہے۔
جیسے مثلا قرآن کریم میں یہ کہا کہ ما اصابکم مصیبت فیما کسبت ایدیکم، اگر کوئی مشکلات اور بلائیں مصیبتیں آتی بھی ہیں تو تمہارے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے، لیکن فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، نہ جانا اس میں سے کتنی چیزیں ہیں کثیر زیادہ وہ جس سے پروردگار عالم نے معاف کر دیا ہے، بعض چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں تمہارے کیے کا نتیجہ ہے، اور وہ بھی تمہیں آگاہ کرنے کے لیے، تمہیں توجہ دلانے کے لیے کہ تم متوجہ ہو جاؤ۔ جیسے میں نے اس حدیث کا بیچ میں ذکر کیا تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ان البلاء للظالم ادب، اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو ظالم کے لیے ادب ہے، آنکھ کھولنے کے لیے، اور للمؤمن امتحان، اور مومن کے لیے وہی بلا جو ہے امتحان آزمائش ہے، اور انبیاء کے لیے وہ ایک درجہ ہے، اس سے درجہ بڑھتا ہے، اور اولیاء کے لیے یہ کرامت اور عزت، اس کی عزت اور کرامت میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان صفات کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور دعا کریں تو ہماری دعا میں اثر پیدا ہوگا، اور ان کی صفاتوں کے اس اعتبار سے پروردگار تعالی صفات میں تو اس کا ذرہ برابر بھی نہیں جانتا ہوں، تو اس صفتیں یہ وہ ہیں کہ جو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، پروردگار تو واسطہ تمہارے اس صفات کا تو ہمیں تمام بلا اور مصیبت سے محفوظ فرماتا جا۔ پروردگار عالم واقعاً ہمیں دعاؤں کے پڑھنے اور دعاؤں کے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سے ہمارے علم و آگاہی میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔